ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا، اس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی. اس کو تو میں پہچانتا ہوں، اس کو میں نہیں پہچانتا. اس کو تو میں پہچانتا ہوں جس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی ہے. کیوں کہ نماز نہیں پڑھی 20 سال تک. ہاں تبلیغ میں تو لگے، لیکن پہلی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے. تبلیغ میں لگنے سے پہلے کی نمازیں بہت لوگوں پر باقی ہے. صاحب ترتیب تو بہت کم ہے. جانتے ہو صاحب ترتیب کس کو کہتے ہیں؟ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد کوئی نماز میرے اوپر باقی نہیں ہے. اس کو صاحب ترتیب کہتے ہیں. جماعتوں میں ہیں ایسے لوگ جو صاحب ترتیب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر کے تو ہمارے اوپر کوئی نماز باقی نہیں، جو باقی تھے وہ پڑھ لی. تو ایمان میں طاقت آنے کی وجہ سے ایک تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، یہ فرائض کی ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں نے یہ کہا کہ اس نے 18 سال کی زکوٰۃ دی، اس نے 20 برس کی نماز قضا پڑھی. اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں ایمان کی وجہ سے کہ دوسروں کا حق میرے اوپر ہے. میرا ایک ساتھی تھا اسکول کا، تو بہت آزاد، ہاں زندگی اچھی نہیں تھی. ہم لوگ پھرتے تھے تشکیل میں، تو ایک مرتبہ اور چائے پی رہا تھا ہوٹل میں، تو اس کے بعد بیٹھ کر کے بات کی. وہ تو ہمارا ادب کرتا تھا، تو بہت آزاد تھا. اس کے ماں باپ بھی اس سے پریشان تھے. ہم نے کہا کہ بمبئی میں اجتماع ہے اور تھوڑا سا وقت لگاؤ، چلا لگاؤ. تو کچھ 20 دن لگاؤں گا، چلا نہیں. ہم نے اس کے 20 دن مان لیے اور بمبئی چلا گیا اور 20 دن لگایا. 20 دن لگا گیا تو بدل گیا. فلاں رشتے دار کو بلاؤ، گھر آ کر کا تھوڑا سا بیمار ہو گیا، بیماری میں کہ فلاں کو بلاؤ فلاں. تو گھر والے پریشان نہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے بلانے کی، کہ میں ان کے پاس معافی مانگوں گا، میں نے ان کو ستایا ہے، میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو جن جن لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تھی وہ چپ رہی ہے، چھپ رہی ہے اندر. تو اب بے چین ہے کہ ان کو بلاؤ تاکہ میں معافی مانگوں کہ اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو. یہ تو تبلیغ کا یہ اثر ہے دعوت کا کہ آدمی کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے. پھر اللہ اس کو گناہوں میں سے نکالتے ہیں. دوسروں کا حق ہوتا ہے تو معافی کی توفیق دیتے ہیں، اپنا ہوتا ہے تو چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھے گا، باقی زکاتیں ادا کرے گا، جی ہاں روزے ادا کرے گا. کہ روزے نہیں رکھے. ہم امریکہ میں ہم تھے، اب بات لمبی ہو جائے گی. امریکہ میں ہماری جماعت 30 سال کی، تو یونیورسٹیوں میں 70,000 عرب نوجوان پڑھتے تھے، 70,000. تو ان میں کام ہوا، ان میں بات چیت ہوئی، وہ مائل ہوئے. پھر جب ہم سال پورا کر کے ہندوستان میں واپس آئے تو وہ بھی آئے جماعت میں وقت لگانے کے لیے. انہوں نے یہاں پھر وقت لگایا. گرمی کا زمانہ تھا جب وہ آئے، تو رمضان گرمی میں تھا. تو وقت انہوں نے لگایا تو ہم سے کہنے لگے کہ ہمارے تو روزے باقی ہیں، کیونکہ وہ رمضان میں انہوں نے وقت لگایا تھا کہ ہم تو پہلے رمضان جو ہے وہ تو روزے رکھے ہی نہیں ہیں. یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے تھے تو کہاں کے روزے؟ تو ہم تو روزے رکھنا چاہتے ہیں اب جماعتوں میں، تو اس لیے ہم روزے رکھیں گے. رمضان تو ختم ہو گیا. اب ان کو اپنے روزوں کی فکر ہو گئی. ہاں پہلے فکر نہیں ہوئی، اس نے اس کو ضائع کیا رمضان کو. اب فکر ہو گئی. یہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جو اللہ نے کہا تھا کہ ہم ان کو اپنے اعمال کی طرف رہبری کریں گے، جنت کے اعمالوں کی طرف. یہ تو کہ ہم تو روزے کی قضا رکھنا چاہتے ہیں. اب وہ وقت بھی لگا رہے ہیں اور مئی جون کا مہینہ تھا اس سال. ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ روزے کی قضا تو ضروری ہے، وہ تو کرنی پڑے گی. جی ہاں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے کیونکہ تم جماعت میں چلو، ہمارا ملک گرم ہے، پہلے جب واپس جاؤ تب اپنے روزے کی قضا کرنا. یہ مثال ہے میرے دوستوں کہ جب یہ کام ہوتا ہے اور دلوں پر پانی پڑتا ہے تو فرائض کی فکر پیدا ہو جاتی ہے، حرام سے بچنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے. ہاں خالی نکلنا مقصود نہیں ہے، ہاں بلکہ جب نکلے گا وہ صحیح نکلے گا. تو جس طرح دواؤں میں تاثیر ہوتی ہے اس طرح اس عمل میں تاثیر ہے. دوا میں تاثیر ہوتی ہے، آنکھ کی دوا آنکھ کو ٹھیک کرتی ہے، کان کی دوا کان کو ٹھیک کرتی ہے،
یہ زندگی کو ٹھیک کرنے کی دوا ہے کہ یہ عمل کہ زندگی کو ٹھیک کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ یہ عمل زندگی کو ٹھیک کرے گا، خالی آنکھ کان کو نہیں. یعنی ایمان میں یقین آئے گا، ایمان میں خدا کا خوف آئے گا، اور اعمال کا شوق پیدا ہوگا، حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، دوسروں کے حقوق کی فکر پیدا ہوگی. کسی کا حق دبایا ہے تو وہ چھپے گا اس کو کہ فلانے کا میں نے دبایا ہے. ہاں جب پانی پڑے گا تو اندر چھپتا ہے گناہ، تو کہ میں نے فلانے کا حق دبایا ہے، تو وہ اس کا حق بھی نہیں دے گا، اس میں طاقت آ جاتی ہے. اس لیے میرے دوستوں اپنے ایمانوں میں طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بے شک ہم ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس پر قناعت نہیں کرنی ہے کہ ہم تو ہیں ہی. ایسے جماعت والے بھی یہ سمجھے کہ ہم تو ہیں تبلیغ میں، کہ یہ بھی غلط ہے کہ تبلیغ میں ہے، لیکن تبلیغ سے کیا تقاضا ہے اور تبلیغ سے کیا چاہا جاتا ہے؟ خالی خروج چاہا جاتا ہے کہ بھائی نکل گئے. یہ نکلنا کافی ہے. مولانا امام حسن صاحب فرماتے تھے کہ نکلنا یہ تو 1 نمبر ہوا، باقی 5 کہاں گئے؟ ہاں کہ باقی 5 کہاں گئے؟ 6 نمبر نکلنا، تو باقی 5 کا کیا ہوا؟ وہ تبلیغ تو 6 نمبروں کا نام ہے. ایمان میں یقین آوے، عبادت کا شوق پیدا ہو جاوے. کیا پیدا ہو جاوے؟ ابھی عبادتوں کا شوق نہیں پیدا ہوا ہے ہمارے اندر. کہیں تبلیغ میں ہے، عبادت کا شوق نہیں ہے، عبادت بوجھ ہے. اس لیے تنہائیاں فضولیات میں جاتی ہے. تنہائیاں اجتماع میں تو کر لیے اجتماعی بچے، لیکن تنہائیاں فضولیات میں ہے. یہ علامت ہے کہ عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوا. صحابہ میں جس طرح اور چیزیں پیدا ہوئی تھی، عبادت کا شوق پیدا ہو گیا تھا. ہاں عبادت کا شوق، آخرت کا خوف، یہ 2 چیزیں لازم ہے کہ تبلیغ کی وجہ سے اور دعوت کی محنت کی وجہ سے امت میں یہ 2 چیزیں آنی چاہیے. اپنے آخرت کا خوف کہ میرے آخرت میں کیا ہوگا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے روتا ہوا گیا. یہ کہتے تھے کہ ہر صحابی دنیا سے کیسا گیا؟ کیوں؟ گناہ کیے تھے. گناہ کیے تھے کہ نہ گناہ نہیں، آخرت کا خوف ہے. پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا. آدمی سمجھے کچھ اور نکلے کچھ. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان کے لیے وہ باتیں ظاہر ہوئی، وہ جو ان کا خیال بھی نہیں تھا. اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میں تو اس آیت سے ڈرتا ہوں کہ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ ان کے لیے وہ بات ظاہر ہوئی جو گمان بھی نہیں تھا. سمجھتے تھے کہ ہم تو اچھے ہیں، اور وہاں جا کے کوئی دوسرا نکلا آخرت میں، پھر کوئی علاج بھی نہیں ہے.